بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، اولیاء اللہ اور صوفیاء اعظام کی پوری جماعت میں سے سب سے زیادہ محبوبیت اور شہرت جس مرد خدا کے حصے میں آئی ہے، دنیا اس کو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے اسم گرامی سے جانتی ہے۔ قانون قدرت ہے کہ جب ہر طرف مصائب، مادیت، مشکلات اپنے پنجے مضبوطی سے گاہڑ لیتی ہے اور اس سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو اس وقت ایسی ہستی مبارک کا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انتخاب فرماتا ہے، جس کے وجود مسعود سے نہ صرف صدیوں کا خلا پر ہوتا ہے بلکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کامیاب زندگی گزارنے کا ایک طریق بھی عطا ہوتا ہے۔ اور ایسی ہستی کسی بھی وقت انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ شرک پور شریف میں خانقاہ شریف کی مسجد کی پیشانی پر حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی پاک کا نام لکھا ہوا تھا، اور حضرت میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ جو کہ ایک مادرزاد ولی تھے، وہ اکثر بطور وظیفہ آپ سے مدد بھی جو ہے وہ مانگتے رہتے تھے۔ ایک بار کوئی صاحب جو کرامت اولیاء کے منکر تھے، وہ خدمت میں حاضر ہوئے، مگر مسجد کے خطبہ پر اعتراض کر کے جو ہے وہ بولے کہ کیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں آپ کی آواز سن لیتے ہیں، جو آپ انہیں یہاں جو ہے اٹھے بیٹھے لیٹے پکارتے رہتے ہیں؟ تو یہ سن کر حضرت میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور بلند آواز سے جو ہے آپ کو پکارنے لگے۔ یہ سن کر کرامت اولیاء کا جو منکر تھا وہ چیخ مار کر ایک دم بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو حضرت میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ کے قدموں پر گر پڑا اور خدا عزوجل کی قسم کھا کر بھری محفل میں حاضرین سے کہا کہ جب حضرت نے شیخ عبدالقادر جیلانی پاک کو پکارا تو میں نے حضور غوث پاک کو اپنی آنکھ سے خانقاہ میں دیکھا، اور وہ فرما رہے تھے کہ جو ہمیں پکارتا ہے ہم اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں۔ مجھے ایک بہت لمبی کتاب دی گئی ہے جس میں میرے مصاحبوں اور قیامت تک جتنے بھی مریدین ہوں گے ان تمام کے نام درج ہیں، اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ یہ تمام آدمی تمہارے حوالے کیے گئے ہیں۔ اور پھر میں نے دوزخ کے دربان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس دوزخ میں کوئی مرید میرا بھی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسے ہے جیسے آسمان زمین پر حاوی ہے، اگر وہ اچھا نہیں ہے تو میں تو اچھا ہوں۔ مجھے اپنے پروردگار کی عزت و جلال کی قسم، اس کی بارگاہ سے اس وقت تک نہ ہٹوں گا کہ جب تک وہ تمام مریدوں کو میں جنت جو ہے وہ نہ پہنچا دوں۔ حضور سلطان العارفین سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی غوثیت، قطبیت اور درویشی اور فقیری اور اولیائی و ولایت و ہدایت کی دولت اور نعمت اور سعادت پائی ہے، سیدنا غوث پاک کی بارگاہ سے پائی ہے، کیونکہ دونوں جہاں کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور جو آپ کا منکر ہے وہ دونوں جہاں میں مردود ہو کر ابلیس خبیث کی طرح پریشان ہوا۔ سامعین کرام، آپ جس مقام پر پہنچے وہاں قیامت تک کسی کے پہنچنے کا امکان ہی نہیں ہے، لیکن آپ وصال کے بعد حضور غوث پاک کی طاقت دوران حیات سے بھی اور بڑھ گئی ہے، کیونکہ کچھ ولی اللہ ایسے ہوتے ہیں جو جب تک زندہ رہتے ہیں وہ فیض دیتے ہیں اور مدد کو آتے ہیں، بعد از وصال وہ نہیں دے سکتے، چونکہ ان کی جو ایک اسپرچول پاور ہوتی ہے وہ ایک لمٹ میں ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جتنا دنیا میں فیض دیتے ہیں اتنا ہی عالم برزخ سے ہی دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو عارف باللہ سلطان الفقر کے مرتبے پر ہوتے ہیں، وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ دوران حیات سے بھی زیادہ قبر سے فیض اور ہر امور میں
قبر سے عقیدت مند جو ہے ان کا جو پکارتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں، اور غوث پاک اور سلطان صاحب اسی مرتبے پر فائز ہیں۔ ہر دور میں جو ہے عقیدت مند جب کسی بھنور میں پھنس جاتے تھے تو وہ حضور غوث پاک کو مدد کے لیے پکارتے تھے، اور آپ فوراً ہر معاملے میں ان کی مدد فرماتے تھے جو بھی ان کو مدد کی ایک ضرورت ہوتی تھی۔ حضور سلطان العارفین جیسی ہستی جو ہے حضور غوث پاک سے مدد مانگتے ہوئے پنجابی میں فرماتے ہیں، سن فریاد پیران دیا پیرا، میری عرض سنے کن دھر کے ہو، بیڑا اڑیا میرا وچ کپراں دے، جتھے مچھ نہ باندھے ڈر کے ہو، شاہ جیلانی محبوب سبحانی، میری خبر لویں جھٹ کر کے ہو، پیر جناں دے میراں باہو، او کدھی لگ دے تر کے ہو۔ سامعین کرام، حضور سلطان صاحب نے اپنی تصانیف میں متعدد مقامات پر طالبان مولا کو یہ رہنمائی دی ہے کہ اگر کسی عقدے میں مبتلا ہو جائیں، یا کسی کو رجت پڑ جائے، یا کوئی امتحان آپ کو آ گیرے، یا آپ کسی ایسے مسئلے میں پھنس جائیں جہاں سے نکلنا مشکل نظر آ رہا ہو، تو اس پریشانی کے عالم میں حضور غوث پاک کی ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت سے آپ کی دستگیری اور آپ کی مدد فرما سکتا ہے۔ آپ طریقہ بھی لکھتے ہیں، آپ شمس العارفین میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آ جائے اور وہ جو ہے شیخ محی الدین شاہ عبد القادر جیلانی پاک کو 3 بار ان الفاظ سے پکارے، احضروا بملک الارواح المقدس والحی الحق یا شیخ عبد القادر جیلانی حاضر شو، اور ساتھ ہی 3 بار دل پر کلمہ طیب کی ضرب لگائے، تو اسی وقت جو ہے حضرت پیران پیر دستگیر تشریف لے آتے ہیں اور سائل کی امداد کر کے اس کی مشکل کو حل فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح نور الہدا میں دوسرا طریقہ آپ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ دراصل اگر کسی کو کوئی روحانی مسئلہ ہو، روحانیت میں مسئلہ بن گیا ہو، یا انسان کسی ایک مقام پر پھنس جائے، کسی مقام تک جو ہے وہ پہنچ نہ پائے، یا وہ اسرار الہی کا متلاشی ہو، تو آپ لکھتے ہیں، یاد رہے کہ اگر کوئی شخص پورے یقین اور اعتقاد اور اخلاص خاص کے ساتھ کہہ دے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ امددنی فی سبیل اللہ، تو اس پر ابتدا اور انتہا کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے، اور وہ ہدایت معرفت اور ولایت فقر کی کمال پر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ ان کلمات کو وہ کثرت کے ساتھ وہ پڑھتا رہے تو اس کا جو ہے وہ کام بن جاتا ہے، اور ہر روحانی امور سے وہ اس طرح نکل جاتا ہے کہ جس طرح مکھن میں سے بال نکل آتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم خاص فرمائے، حضور غوث پاک کی نظر فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔